اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور 1000 مزدور وہاں کام کر رہا ہے. جو کچھ اس کارخانے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی محنت سے ان مزدوروں کو اس طرح سے اتنا بھی نہیں ملتا کہ جن سے ان کے بچوں کا پیٹ پل جائے. ملتا بھی ہے تو گداگروں سے ملتا ہے. وہ جو پہلے روپیہ جس نے اکٹھا کر کے یہ لگا رکھا تھا، ان کی محنت کا سارا سرمایہ محصل وہ لے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری، یعنی سرمایہ کیپٹل جو ہے اس کا معاوضہ ملتا ہے، محنت کا معاوضہ نہیں ملتا. محنت کا معاوضہ اتنا ہی جتنا یہ سرمایہ دار چاہے کہ اس کو دیا جائے. یہ تھا نظام سرمایہ داری جس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اقبال نے یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران، اور عمر بھر پھر وہ اس نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا رہا، کیونکہ اس کے خلاف سب سے پہلا جہاد قرآن کریم نے کیا تھا. قرآن کریم نے آ کر یہ بتایا کہ انسانیت کے طوق و سلاسل جن میں یہ جکڑا چلا آ رہا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. انسانوں کی انسانوں پر حکومت، خواہ اس کی کوئی شکل، عہد قدیم کی شاہنشاہیت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، آمریت ہو، یا مغرب کی جمہوریت ہو، انسانوں کی انسانوں پر حکومت. قرآن نے کہا کہ یہ قطعاً حرام ہے. سروری زیبا فقط ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری ہیں. دوسری چیز نظام سرمایہ داری کہ کسی طرح سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور پھر محنت کشوں کی محنت کا جو محصل ہے اس میں برابر کے نہیں زیادہ وارث بن گئے، حصے دار بن گئے. صاحب بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں کر رہے، حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ لیسا للانسان الا ما سعی. معاوضہ محنت کا ہو سکتا ہے، سرمایہ کا نہیں ہو سکتا. قرآن نے اس کی جڑ کاٹی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، شخصی حکومت اور سرمایہ داری، یہ پنپتی ہے برہمنیت کے سر پر، پریسٹہوڈ کے سر پر، مذہبی پیشوائیت کے سر پر. حیران ہوں گے آپ یا دنیا بھی کہ ان کو اس سے کیا تعلق ہی تو ہے. کسی قسم کا مستبد حاکم ہو، کتنا ہی وہ ظلم و ستم کرے، اس کے متعلق ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے خلاف زبان پر حرف شکایت لانا تو ایک طرف، دل میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی گریز پیدا کرنا، خدا کو چیلنج دینا ہے، اس کے مد مقابل کھڑے ہونا ہے. دیکھنا کبھی ایسا نہ کرنا. جہاں تک نظام سرمایہ داری کا تعلق ہے، واز پہ واز کہے جاتے ہیں کہ وہ جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے. رزق خدا کے ہاتھ میں ہے صاحب. اگر وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے تو مرضی ہے مولا برہما اولا صاحب، خدا کی مرضی ہے ایسا رہنا. بالکل اس کے خلاف جد و جہد کچھ نہ کرنا بھائی. خدا کے خلاف یہ چیلنج ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. یہ امیر اتنے چند روزہ دنیا ہے، یہ دنیا کے کتے ہیں، ان کو ناچ لینے دو. عاقبت کی جنت تمہارے حصے میں ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. یہ سبق ان کو پڑھایا جا رہا ہے. یاد رکھیے عزیزان من، انسانوں کی مستبد حکومت، سرمایہ داری نظام کی خونہ شامیاں، یہ صرف برہمنیت یا مذہبی پیشوائیت کی اس واز کے سر کے اوپر پنپ سکتی ہیں. ورنہ اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے رزق پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کوئی بھی ان کو نہ چھوڑے. سلاتے چلے جاتے ہیں، تھپکیاں دیے چلے جاتے ہیں، اٹھنے نہ پائے. یہ تھے وہ 3 طوق و سلاسل جو قرآن نے کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور کی بعثت کا مقصد ان اغلال و سلاسل کو توڑنا ہے، اور توڑ کے بتایا ایسا نظام دنیا میں قائم ہوا کہ جس میں کوئی انسان کسی انسان کا نہ محکوم تھا نہ محتاج تھا، اور درمیان میں پھر مذہبی پیشوائیت کی تو ضرورت ہی نہ رہی تھی صاحب. یہ تھا وہ نظام جسے اسلامی مملکت
جس کو نظام اسلامی، نظام قرآنی آپ کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کیا ہے اس نادرہ روزگار مفکر نے ہمارے. پہلی چیز اس نے دی، یعنی محنت کش جو ہے اس کو مزدور کا نام دے دیجئے، لیبر کہہ لیجئے اس کو، مزدور کہہ دیجئے اس کو، مزارع کہہ دیجئے اس کو. اس کے مقابل میں وہ جو صرف روپے کے زور پہ اس کے محنت کے محاصل کو لے جاتا ہے. 1922-23 میں علامہ اقبال نے وہ اپنی مشہور نظم لکھی خضر راہ. موضوع تو بنیادی موضوع تو اس کا اور تھا، عثمانیوں کی شکست، لیکن اس میں ضمناً زندگی کے حقائق کے متعلق بڑی اہم چیزیں ہیں. 22-23 میں وہ لکھتے یہی ہیں. اس میں انداز ان کا یہ ہے کہ خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے یہ کچھ سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں خضر کہتا ہے کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیام کائنات، پوری کائنات کا یہ پیغام ہے. مزدور کو جا کر یہ پیغام دو کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر. اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. یہ ایک محاورہ ہے فارسی کا، برات عاشقاں بر شاخ آہو. ناممکن بات جو ہو تو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے دست دولت آفری کو، دولت پیدا کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ کو مزد یوں ملتی رہی اہل ثروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکوٰۃ. اس کی محنت کا محاصل ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ محتاجوں، غریبوں، فقیروں، گداگروں کی طرح سمٹ کر بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے کہ جو کچھ یہ عطا کر دیں گے ان کا کرم ہے. صاحب مزدور دن بھر محنت کر کے شام کو یوں کھڑا ہوتا ہے اس کے دروازے کے اوپر جیسے بھیک مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ آج نہیں کل دیں گے مزدوری. وہ کہتا ہے میرے گھر میں تو آج آٹا نہیں ہے تجھے، تو آٹا رکھتے کیوں نہیں؟ تم شام کے لیے آ جاتے ہو روز مانگنے کے لیے. یعنی اہل ثروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکوٰۃ، اور مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اور اس کے بعد پیغام یہ ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سن 22-23 میں یہ شخص کہہ گیا ہے. کیا کہیں گے اس کے متعلق کہ یہ آسمانی ما فاق الفطر باتوں، مابہیات اور وہ میٹا فزکس جسے کہتے ہیں اس کے مسائل حل کر رہا تھا. 22-23 میں کہہ رہا ہے مزدور کو کہ اٹھ کے اب بزم جہاں میں اور ہی انداز ہے، جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے اندر لیبر کس طرح سے کسی نہ کسی حد تک جاگ اٹھی ہے، اٹھ کھڑی ہوئی ہے. 22 میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکے. اسی زمانے میں روس سے کمیونزم کی آواز اٹھی. کمیونزم کے اندر جتنے اسقام تھے، جتنی کمزوریاں تھیں، ان کو تو ایک ایک کر کے بعد میں اقبال نے خود گنایا اور کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو اس کا بنیادی اصول تھا کہ نظام سرمایہ داری کا ہم نے تختہ الٹ دینا ہے، یہ وہ چیز تھی کہ اقبال کو یہ بات پسند آئی کہ اس سے دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. قرآن کا نظام یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ سرمایہ کاری کا نظام ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے، زمین خریدی جائے، کاروبار کیا جائے، کسی کو قرضہ دیا جائے، ملز اور فیکٹریاں لگا لی جائیں. اپنی ضرورت سے زیادہ فالتو. نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ فاضلہ دولت، اسی کو انسان انویسٹ کرتا ہے نا. قرآن کریم
کا نظام یہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو